اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ الصلاۃ والسلام کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ عید فطر کے حساب سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں خدا کی نافرمانی نہ کی جائے، معصیت نہ کی جائے، وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اس فرمان سے تو واضح ہے کہ اگر انسان عید فطر کے دن گناہ کرتا ہے تو ولو ہی کہ اس کی ذہن میں، اس کے خیال میں عید ہے، لیکن وہ اس کے لیے عید نہیں ہے۔ عید دروا کے عود سے ہے، یعنی واپس پلٹنا۔ انسان اپنی زندگی کو اگر گناہوں میں اس نے صرف کیا ہے، خدا کے قرب سے اگر دور ہو گیا ہے، اطاعت پروردگار سے اگر دور ہو گیا ہے، تو یہ عید سبب بنے اس سارے اعمال کی برگشت کا، واپس پلٹنے کا، رجوع کرنے کا۔ اب عید کے دن گڑ گڑائے، توبہ کرے، بارگاہ ایزدی میں درخواست کرے، خدایا میں نے آج تک جو گناہ کیے ہیں وہ اب نہیں کروں گا، اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آج کے دن وعدہ کرتا ہوں کہ میرے پروردگار اب تیری اطاعت کروں گا۔ اگر اس انداز سے عید کو منایا جائے تو یہ عید ہے، نہ ہی کہ عید کا دن آ جائے تو انسان گناہ کے مقدمات فراہم کرے، گناہ کرے، ایسی پارٹیز میں چلا جائے، ایسے فنکشنز میں چلا جائے جہاں پر گناہ کے مقدمات فراہم کیے جاتے ہیں یا خود گناہ وہاں پر کیا جاتا ہے۔ لہذا عید، جیسے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، عید کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے اور ایسے افعال انجام دے، لوگوں کو دکھائے کہ میں کون ہوں۔ نہیں، عید کا مطلب یہ ہے کہ انسان الہی بنے۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کا قرب حاصل کرے۔ یہ ہے عید۔ عید فطر کے حساب سے جیسے آپ سب جانتے ہیں، شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر یہ عید منائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی عیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ویسے تو روایات میں عید غدیر سب سے بہترین عید ہے، بافضیلت عید ہے، لیکن ہمارے ہند و پاک میں عید فطر کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن عام طور پر تمام مسلمان ملکوں میں سرکاری طور پر اس دن چھٹی ہوتی ہے، تعطیل ہوتی ہے۔ فقہی حساب سے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے عید فطر ہو چاہے عید قربان ہو، ان دونوں دنوں پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس دن مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس دن مخصوص شرائط کی موجودگی میں زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا بھی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مسلمان عید کے دن صلہ رحمی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ یہ فطر کی معنی کیا ہے؟ فطر لغت میں کسی چیز کے کھلنے یا کھولنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ انفطار میں ہے اذا السماء انفطرت، میں یہاں پر جو لفظ انفطرت ہے اسی باب سے ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے تفطرت یا انفطرت۔ اسی طرح لفظ افطار یعنی اس ٹائم جب انسان کا روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے کھولنے کا، اسی کو کہتے ہیں افطار۔ عید فطر بھی اسی باب سے ہے، کیونکہ روزے دار مغرب اور عید فطر کو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے فطر کی معنی۔
عید فطر کا تعین کیسے کیا جائے؟ جیسا کہ عید فطر ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہے، اس بنا پر شوال کا چاند نظر آتے ہی یہ عید کا دن متعین ہوتا ہے، یعنی شوال کا چاند جیسے نظر آیا یعنی ماہ مبارک رمضان مبارک کا دورانیہ ختم ہو، بس ماہ شوال کا چاند جیسے ہی ثابت ہوگا تو عید فطر بھی ہو جائے گی۔ عید فطر کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوتی ہے کہ جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ایک ندا آتی ہے کہ اے مومنو، صبح سویرے اپنے انعامات کو دریافت کرنے کی خاطر دوڑ پڑو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے جابر، خدا کا انعام دنیاوی بادشاہوں کے انعامات کی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ دن انعام کا دن ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 650۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید فطر کے دن فرشتے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف جلدی کرو جو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض عید کے ایام میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ عید اس شخص کے لیے ہے جس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں مورد قبول واقع ہوئی، اور ہر وہ دن جس دن خدا کی نافرمانی واقع نہ ہو عید کا دن ہے۔ کل یوم لا یصلی فیہ فہو عید، یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 428۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضائے پروردگار کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لی جائے۔ ایک گروہ آگے نکل کر یہ مقابلہ جیت جاتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ کر ہار جاتا ہے۔ بس آج جبکہ نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں اور کوتاہی کرنے والے نام ہوتے ہیں۔ ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے نیک کاموں میں مشغول ہوں گے جبکہ بدکاران اپنی بدکرداری میں گرفتار ہوں گے۔ من لا یحظ الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔ عید کے احکام اور عادات کے حساب سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر عید فطر اور عید قربان یعنی عید ضحیٰ کی رات بہت زیادہ نماز پڑھی جائے اور قرآن کی تلاوت کیا کریں اور اللہ سے اس رات اور اس دن دعا مانگا کریں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص عید فطر کی رات 2 رکعت نماز پڑھے جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1000 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ توحید 1 مرتبہ پڑھے اور خدا سے کوئی چیز نہیں مانگتا مگر یہ کہ خدا اس سے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال الاعمال صفحہ نمبر 575۔ معاویہ بن عمار نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عید فطر کو تکبیر پڑھی جائے۔ امام سے عرض کی یہ تکبیریں کب پڑھی جاتی ہیں؟ امام نے فرمایا عید فطر کی رات نماز مغرب و عشاء اور نماز صبح اسی طرح نماز عید کے وقت پڑھی جاتی ہے، جس میں فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور وہ تکبیریں یہ ہیں للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ اقبال الاعمال صفحہ نمبر 574۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہر شخص سال میں 4 راتیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ
رکھیں. اور وہ 4 راتیں یعنی یہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں انسان کو عبادت کرنی چاہیے. ایک عید فطر کی رات، دوسرا عید قربان کی رات، تیسرا 15 شعبان کی رات، اور چوتھا ماہ رجب کی پہلی رات. البتہ شب قدر کے اعمال الگ ہیں. اقبال الاعمال صفحہ نمبر 577 اور مصباح المتہجد صفحہ نمبر 579. اس رات یعنی عید فطر کی رات زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے. عید کی رات غسل کرنا مستحب ہے. روایت میں ہے کہ عید کی رات غروب سے پہلے غسل انجام دیا جائے، اور رات کے آخری حصے میں بھی غسل کرنے کے بارے میں روایت موجود ہے. متاخرین کے مشہور قول کے مطابق زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کا وقت غروب شب عید ہے. بعض نے اس کے وجوب کے وقت کو عید کے دن طلوع فجر قرار دیا ہے. بہرحال عید فطر کے دن غسل کرنا مستحب موقع ہے. سب غسل کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اس دن جو غسل کرے تو غسل کے وقت کی ابتدا طلوع فجر ہے، لیکن اس کی انتہا کے بارے میں آیا نماز کے لیے باہر جانے تک ہے یا نماز ظہر کے وقت تک یا مغرب تک، اس میں اختلاف ہے. عصر غیبت میں عید کی نماز مستحب ہے، لیکن عصر حضور یعنی امام کے حضور میں اگر غیبت میں امام نہ ہو تو امام کی حکومت کے دوران یہ عید کی نماز واجب ہے. مستحب ہے نماز عید سے پہلے کچھ نہ کچھ کھایا جائے، بطور خاص خرما. ہمارے ہاں تو سویاں اور یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے وسعت دینا بھی عید کے دن مستحب ہے. البتہ اسراف نہ کیا جائے، اسراف حرام ہے. عید کے دن دعائے ندبہ پڑھنا بھی مستحب ہے. عید کے دن طلوع فجر کے بعد اور نماز عید سے پہلے سفر کرنا وجوب کی صورت میں حرام، جبکہ مستحب ہونے کی صورت میں مکروہ ہے. تو لہذا یہ ہے عید فطر، جس کے بارے میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ عید کا دن ہے. عید جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے ابھی ہم نے پڑھا، یہ واضح اور شفاف لفظوں میں اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، صریح الفاظ میں، کہ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کھانے کھائے، اچھے کپڑے پہنے، بالکل پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عید یعنی گناہوں سے انسان مبرہ ہو جائے، توبہ کرے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، عبادت کرے. یہ ہے عید. خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.